مدینہ شریف میں ایک صحابی رسول تھے جو یتیم تھے اور عمر میں چھوٹے تھے۔ وہ اپنی دیوار کی تعمیر کر رہے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت تھا جس کی وجہ سے ان کی دیوار سیدھی تعمیر نہیں ہو پا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پڑوسی سے عرض کی کہ اگر آپ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دیں تو میں اپنی دیوار صحیح سے تعمیر کر سکوں گا۔ انہوں نے اس کھجور کے درخت کو دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر عرض کیا اگر آپ مجھے اس طرح نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ یہ مجھ سے بیچ دیں، میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب یہ یتیم صحابی رسول ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو پھر یہ اپنی بات کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میں اپنی دیوار تعمیر کرنے کے لیے اپنے پڑوسی سے اس کھجور کو قیمت دے کر کے خریدنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا پڑوسی بیچنے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ کھجور کا درخت اس یتیم بچے کو دے دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایسا درخت عطا کرے گا کہ جس کے سائے میں ایک تیز رفتار گھوڑا برسوں دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا، پاس ہی میں ایک صحابی رسول تھے، ان کا جذبہ عشق یہ سن کر بیدار ہو گیا۔ وہ بارگاہ رسالت میں دوڑ کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو یہ حکم فرمایا ہے کہ اس درخت کو جو خرید کے اس بچے کو دے دے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگائے گا، تو کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ کیا میں بھی اگر اسے خرید لوں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت عطا کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کر کہا ہاں، اگر تم بھی یہ کام کرو تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ ابو دحدہ صحابی رسول اس آدمی کی طرف پلٹتے ہیں جو اس درخت کا مالک تھا، اس سے پوچھتے ہیں میرے کھجوروں کے باغ کو تم جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دحدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ قسم کے کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دحدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا تو کیا تم اپنے ایک کھجور کو میرے باغ کے بدلے میں بیچتے ہو؟ وہ محل بھی تمہارا ہو جائے گا، وہ میٹھا پانی کا کنواں بھی تمہارا ہو جائے گا، وہ دیواروں سمیت میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، کیا تم وہ اپنا ایک درخت میں اس کے بدلے میں بیچتے ہو؟ اس شخص نے حیرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دحدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل جائے گا، وہ اس کے اندر تعمیر محل بھی مل جائے گا اور اس کا چشمہ بھی مل جائے گا؟ اس نے حیرت سے صحابی رسول کے مجمع میں دیکھا، تمام لوگوں نے گواہی دی کہ ہم اس بات کے ضامن ہیں کہ ابو دحدہ جو کہہ رہے ہیں وہ تمہیں دیں گے، تم یہ درخت کیا تم ان سے بیچتے ہو؟ اس نے خوشی خوشی اپنا ایک درخت اس باغ کے بدلے میں بیچ دیا۔ ابو دحدہ مارے خوشی کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، میں وہ درخت اس بچے کو میں تحفے میں دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، بغیر کسی قیمت کے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میرا ایک درخت جنت میں پکا ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ جنت میں میرے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دے گا؟ رسول اللہ نے جیسے اپنے صحابی کی بات کو سنا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک درخت کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک درخت عطا کرے گا، تم نے تو 600 درخت عطا کیے ہیں، تم نے تو پورا باغ عطا کیا ہے، تو ایس میرے صحابی، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر باغ عطا کرنے والا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر پھل عطا کرنے والا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت عطا کرنے والا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے ہوئے بار بار یہ جملہ فرماتے، کم من عزق مدلن لأبی دحدہ فی الجنہ، کم من عزق مدلن لأبی دحدہ فی الجنہ، کم من عزق مدلن لأبی دحدہ فی الجنہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی گچھوں والے درخت ہیں، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے پھلدار درخت ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسرت میں بار بار یہ ارشاد فرماتے۔ ابو دحدہ نے جب رسول اللہ کی زبان سے اپنے لیے یہ بشارت سنی، وہ مارے خوشی کے دوڑتے ہوئے اپنے باغ کے پاس جاتے
آتے ہیں، باہر سے آواز دیتے ہیں اپنی اہلیہ کو، اہلیہ کہتی ہیں باغ آپ کا ہے، محل آپ کا ہے، یا اس کے مالک آپ ہیں، آپ اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ باہر سے آواز لگاتے ہیں، اے میری اہلیہ باغ سے نکل آؤ، اپنے بچوں کو نکال لو، اپنے سامان کو نکال لو، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں اتنا بڑا باغ آپ نے کتنی قیمت میں بیچا ہے؟ ابو دحدہ کہتے ہیں میں نے اسے اللہ سے بیچ دیا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت میں کھجوروں کا باغ عطا کرے گا۔ کیا وہ رسول اللہ کی صحابیہ تھی؟ کیا وہ ابو دحدہ کی اہلیہ تھی؟ جیسے ہی سنا کہ تو نے اللہ سے بیچا ہے، مسکرا کر کہتے ہیں ابو دحدہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، تو نے بڑا فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ اس طرح ابو دحدہ نے اپنے 600 درخت والا باغ، جس کے پھل اتنے شاندار ہوتے تھے کہ مدینے کا ہر تاجر اسے خریدنے کی چاہت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا۔